جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو حل کی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر پھر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، بند گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ جس کے ساتھ صدق دل سے چل دیے پھر بس چلتے رہو، اگر وہ منافقت کرے تو کر لیں، آپ منافق نہ بنیں۔ اس نے اپنا ظرف دکھایا، آپ اپنا ظرف دکھائیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو جنزیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائٹ سے دیکھا ہی نہیں۔ ایک کہاوت ہے، جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی پوچھ لینا چاہیے حابل ہو یا قابل۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جوتا ہمیشہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، جس کا زخم زیادہ گہرا ہو کر ناسور بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ جب دوسروں کو خوش دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی اور چاہت کا احساس ہو تو سمجھ لیں آپ حسد کو شکست دے چکے ہیں۔ ماحول کو تھوڑا خراب کر دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے
آپ نے کن لوگوں کو چن رکھا ہے؟ لڑکی والے پہلے لڑکے سے انکم پوچھیں گے، پھر ذاتی گھر کا، لڑکے والے جہیز کے حجم کا پوچھیں گے، بعد میں لڑکی کی شکل صورت اور گنوں کا۔ یہ سب ٹھیک اترے تو کہتے ہیں بسم اللہ کرو جی، رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کے مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔